میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی تعریف کم سے کم کروں، مگر ایک بات آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ میں بہت ذہین ہوں۔ میرا آئی کیو بھی اوسط سے کافی بہتر ہے، کامن سینس بھی اچھی ہے، تعلیمی ریکارڈ میں بھی ٹاپ لسٹر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ذہین ہونا تعریف کے زمرے میں آتا ہے تو آئیے ایک اور نقطے کو سمجھیے، ہو سکتا ہے آپ کو اس بات کا ایک اور رخ مل جائے۔ برسوں پہلے اسکول میں داخلے کے پہلے ہفتے میں اسمبلی میں پورے اسکول کو کلمہ پڑھنا سکھا رہا تھا۔ میرا ننھا ذہن حیران تھا کہ یہ چند سادہ سے الفاظ صحیح تلفظ سے ادا کرنا کیا مشکل کام ہے، جو اس گاؤں کے ٹاٹ والے اسکول کے ان نالائق بچوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ روزانہ استادوں سے ڈنڈے کھاتے تھے، مگر ایک سادہ سا کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا تھا۔ پرائمری کے سالانہ نتائج میں بورڈ کے وظیفہ میں میرا نام آیا تو ہمارے اسکول کے ماسٹر صاحب خود میرے گھر تشریف لائے، میرا ماتھا چوما اور ساتھ ہی اپنی جیب خاص سے 50 روپے انعام بھی دیا۔ تب بھی مجھے حیرانی ہوئی کہ باقی پوری جماعت کے لوگوں نے بھی اچھے امتحان دیے تھے، یقیناً کچھ نالائکی کی ہوگی۔ 7ویں جماعت کا کمرہ تھا، ہمارا ایک ہم جماعت دلاور کھڑا تھا اور اس کو مائی اسکول کا مضمون انگریزی میں یاد نہیں تھا۔ چونکہ دلاور کا بڑا بھائی بھی اسی اسکول میں ایک ماسٹر تھا، اس لیے ہمارے انگریزی کے ٹیچر نے اس کے بڑے بھائی کو بلا بھیجا۔ اس کے بڑے بھائی کے سامنے دلاور کو پوری کلاس کے سامنے شرمندہ کیا۔ دلاور پہلے ہی سر جھکائے کھڑا تھا۔ دیکھیے نا، صاحبزادے کو آج بھی مائی اسکول کا چھوٹا سا مضمون یاد نہیں ہے۔ آپ کے کہنے پر پچھلی بار بھی اس کو چھوڑ دیا تھا، اب بتائیے اس کا کیا کیجیے؟ اس کے بڑے بھائی نے پریشانی، بے بسی اور کچھ مایوسی سے کہا، پتہ نہیں کیا بات ہے، مگر یہ بیچارہ ساری رات پڑھتا تو رہا ہے، کہہ تو رہا تھا کہ صبح انگریزی کا ٹیسٹ ہے۔ اگلی صفوں میں بیٹھا میں اور میرے ذہین دوست ہنس پڑے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ساری رات پڑھ کر بھی ایک چھوٹا سا مائی اسکول کا مضمون یاد نہ کر سکے؟ کمپیوٹر کالج میں داخلے تو سب کے ہو گئے تھے کہ پرائیویٹ کالج تھا، جو کوئی بھی فیس افورڈ کر سکتا تھا اس کو داخلہ مل جاتا تھا۔ مگر ایک سمیسٹر ختم ہونے کے بعد فیصل آباد کے مل مالکان کے بچے واپسی کا سوچ رہے تھے۔ ایک دوست بولا، نہ بھائی نہ، میں تو اب واپس جا کر ابا جی کی مل ہی چلاؤں گا، یہ کمپیوٹر پڑھنا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ میں ہنس پڑا، نالائق کہیں کے، پڑھنے کی ہمت نہیں ہے نا اس لیے ایسا کہہ رہے ہو، ہمیشہ نالائق بندہ ہی پڑھائی سے بھاگتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ابا جی کی مل پر بیٹھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اگر میرے ابا جی کی بھی فیصل آباد میں مل ہوتی تو کیا میں بھی کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہوتا؟ ہاں کیوں نہیں، میں تو کمپیوٹر سائنس میں اپنے شوق سے آیا ہوں، پروگرامنگ کرنا مجھے پسند ہے، اور پہلے سمیسٹر میں میرے گریڈز بھی بہت اچھے آئے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے 50% فیس بھی معاف ہو گئی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد میں تعلیم کے سلسلے میں برطانیہ کی ایک یونیورسٹی میں تھا۔ جب بھی لیکچر کا اختتام ہوتا، پروفیسر صاحب اپنے مخصوص انداز میں کہتے، اینی کویسچنز؟ تو آدھی کلاس کی گردنیں میری جانب مڑ جاتی کہ پہلا سوال ادھر سے ہی آئے گا، اور میں ان نالائق یورپین گوروں گوریوں کو اور کچھ زیادہ نالائق چینی لڑکیوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتا کہ پیسے یا اسکالرشپ پر پڑھنے تو آ گئے ہیں، مگر اتنا ذہن بھی ہو کہ ماس کمیونیکیشن کی تھیوریز ہی سمجھ سکیں۔ کلاس کے بعد نوٹس اور پھر ہاسٹلز میں اسائنمنٹس پر مشورے و مدد دیتے ہوئے بھی میرے ذہن میں یہی تاثرات ہوتے۔ میں ساری زندگی ذہین ہی رہا، اکثر سب سے پہلے امتحانی پرچہ حل کرنے والا، سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر جواب دینے والا، ملازمت میں بھی انٹرویو لینے والا میری مسلسل چلتی زبان اور آنکھوں میں چمک سے اندازہ کر لیتا کہ میں ہی وہ امیدوار ہوں جس کی اسے تلاش تھی، اور میں فخر سے اس کو باقی تمام سی ویز ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہوئے دیکھتا۔ دوستو، ایک پیدائشی ذہین انسان ایک پیدائشی رئیس کی طرح ہوتا ہے۔ پیدائشی رئیس جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوتا ہے،
پالنوں میں کھیلتا ہے، نوکر چاکر اس کی خدمت میں موجود رہتے ہیں۔ وہ جب کھیت یا کارخانے جاتا ہے تو باقی مخلوق اس کو حقیر دکھائی دیتی ہے۔ وہ خدا کی تقسیم رزق کو اپنے باپ کی تجوری سے دیکھتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ جن کو خدا نے غریب اور مفلس رکھا ہے اور ان کو پیٹ بھر کر روٹی اس لیے نہیں ملتی کیونکہ وہ سست ہے، بس بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں اور بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں بد پرہیزی کی وجہ سے۔ بالکل اسی طرح ایک پیدائشی ذہین انسان اپنی ذہانت کے علاوہ باقی دنیا کو ایب نارمل سمجھتا ہے۔ ہر کند ذہن بندہ اس کی نظر میں کام چور ہوتا ہے اور ہر احمق دھرتی کا بوجھ۔ خدا نے بھی تو عقل پر فخر کیا نا، تو ذہین لوگوں ہی کو تو جینے کا حق ہونا چاہیے۔ یہ احمق تو راہ کھوٹی کرتے ہیں۔ ان کے برے حالات بھی ان کی نالائکی اور کام چوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک پیدائشی ذہین ایک پیدائشی رئیس ہی کی طرح سوچتا ہے، جیسے ایک پیدائشی رئیس کبھی نہیں جان پاتا کہ مسلسل 18 گھنٹے کام کرنے والے کے گھر چولہا 24 گھنٹے میں سے صرف ایک بار جلتا ہے۔ بالکل ویسے ہی ایک ذہین آدمی یہ کبھی نہیں سوچ پاتا کہ رات بھر مائی اسکول کا مضمون 10 بار رٹنے کے باوجود بھی صبح دماغ کی سلیٹ صاف کیسے ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پیدائشی رئیس جو ملازموں کو کم تنخواہ دیتا ہے، فیکٹری کے اوقات کار بہت بڑھا دیتا ہے، غریب مزاروں یا کمپنی کے ملازمین کو ترسا ترسا کر گندم کا دانہ مہیا کرتا ہے، اس کو تو ہر کتاب میں ہر مضمون میں ایک ظالم اور جابر ویلن کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مگر ایک پیدائشی ذہین آدمی جو کند ذہنوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، ان کو رزق دینے کے نام پر بیگار لیتا ہے، اپنی ذہانت کی وجہ سے ان کو پیچھے رہ جانے پر احمق کہتا ہے۔ وہ ہر کتاب اور ہر مضمون میں ایک علم دوست اور معاشرے کا مفید رکن تصور کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پیدائشی رئیس اپنی دولت خود تک محدود رکھے تو ظالم، مگر ایک ذہین آدمی اپنی ذہانت کا پھل خود تک محدود رکھے تو سیلف میڈ اور برتر شخص قرار پاتا ہے؟ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جیسے پیدائشی رئیس کو دولت وراثت میں ملتی ہے، بالکل اسی طرح ذہین شخص کو بھی ذہانت قدرت سے ملتی ہے۔ دونوں بانٹنے والے نہیں ہیں، محروموں کا خیال رکھنے والے نہیں ہیں، مگر ان دونوں کو ایک جیسا مجرم تصور کیوں نہیں کیا جاتا؟